رہے ایک جو ہے نا پی ٹی آئی کے اندر بڑی خوبصورتی ہے کہ کچھ عرصے کے لیے کسی عہدے سے ان کے بندے کو اتارا جاتا ہے نا، وہ تھوڑی دیر کے لیے روپوش ہوتا ہے، روپوش ہو کے واپس آتا ہے تو پھر ایک ہمارے ادارے سے ان کا کہیں نہ کہیں سافٹ کارنر وہاں پہ نظر آ جاتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں سے علی امین گنڈا پور سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہیں وہ پھر ایکٹیو ہوئے ہیں۔ کیا ہوا، میں آپ کے مرشد کا نام لیں، کیا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیصل واڈا پارٹ 2 ہیں یا شیر افضل مروت پارٹ 2 ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے یہ وہی قبیلہ ہے، یہ فیصل واڈا قبیلہ ہے، یہ مروت قبیلہ ہے، یہ قبیلہ وہ ہے۔ دیکھو ایک تھوڑی سی چیز درمیانی درجے میں ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں جو پاور پالیٹکس ہے نا وہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں جس نے عوامی پالیٹکس کی ہے اس میں جب پاور پالیٹکس عمران نے کی تو کیا بنا؟ وزیر اعظم۔ جب نواز شریف نے پاور پالیٹکس کی تو کیا بنا؟ وزیر اعظم۔ جب بے نظیر نے پاور پالیٹکس کی تو کیا بنی؟ وزیر اعظم۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نے پاور پالیٹکس کی تو وہ پاور میں ہے، جب وہ ایوب کے ساتھ تھا تو وزیر خارجہ تھا تو اوپر ہی جاتا رہا۔ اب جس نے جو عوامی پالیٹکس کی طرف آیا زوال آنا شروع ہو گیا۔ بھٹو پہ زوال آیا، نواز شریف کے ساتھ جو کھچا ہوا تم سب کو پتہ ہے، اس کے سامنے اس کی بیٹی کو پکڑا۔ جو میں پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے یہاں یہ ٹریڈیشن ہے کہ جب آپ جیل سے باہر آ گئے ہیں آپ کے مقدمات پہ سافٹ ہونا چیزیں ہونی شروع ہو گئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ طاقتور کی لائن پہ آ گئے ہیں۔ تو یہ ثابت ہوا ہے۔ اب فیصل واڈا کا مجھے تم سے ایک سمپل سوال ہے، مجھے تم ماشاءاللہ پڑھے لکھے، مجھے یہ بتا دو کہ آپ سینیٹر بنتے ہو پاکستان میں، سینیٹر کے لیے آپ کو پیپلز پارٹی کا ووٹ چاہیے، آپ کو پی ایم ایل این کا ووٹ چاہیے، آپ کو پی ٹی آئی کا ووٹ چاہیے، اور یار تو نمائندہ کیا کس کے ووٹ سے تم لے کے آگے؟ ان کے نمائندے جن کی وجہ سے باقی سارے پاور میں آگے نا بات تم نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ تو میں ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو بندہ جس کے مقدمات کم ہو رہے ہیں اور وہ سافٹ لائن پہ، اور گنڈا پور کی تو لائن مجھے صاف اب نظر آ رہی ہے۔ سر گنڈا پور کے جب وہ سی ایم کے پی کے تھے اس وقت بھی ان کے اوپر یہ ایلیگیشنز لگ رہے تھے کنٹینیوسلی کہ جب انہیں لانگ مارچ بھی لے کیا، پھر ایک تو انہوں نے بڑا خوبصورت سٹیٹمنٹ دے دیا خان کے بغیر میں نے خان سے بڑے جلسے اور لانگ مارچ کر کے یہ بھی ہے، اور وہ جو محسن نقوی کی تعریف بھی بڑی سمبولک ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ عمران خان کی رہائی کے لیے محسن نقوی نے کردار ادا کام کیا۔ دیکھیں وہ بیچارہ، میں تو حیران ہوں محسن نقوی، اللہ تعالیٰ ان کے کندھوں پہ کافی بوجھ ہے۔ کرکٹ بھی کھلاتے ہیں، انڈیا سے ہم جوتے بھی کھاتے ہیں، وہ بھی برداشت کر جاتے ہیں۔ پھر وہ وزیر داخلہ بھی ہیں جو بلوچستان میں ہو رہا ہے تمہارے سامنے ہے، جو کے پی کے میں ہو رہا ہے، وہ بھی تو بڑی نفس ہے ان کی، بڑے محنتی ہیں، ہر جگہ پہنچ، ٹی وی چینل بھی چلا رہے ہیں۔ ہاں نہیں، وہ تو ان کا ذاتی کام ہے، وہ تو ان کا مشغلہ ہے۔ تو بس میں یہ سمجھ گیا کہ علی امین گنڈا پور نے اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ خان کے بغیر خان سے بڑے جلسے اور خان سے بڑے، میرا حال ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی اے سلپ آف دا ٹنگ تو نہیں، سلپ آف دا ٹنگ۔ دیکھو پی ٹی اے دو طرح کی اس وقت سکنجے میں آ گئی ہے۔ پی ٹی اے میں دو طرح کے مائنڈ ہیں، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ آپ کے کہنے کا دو دھرے بن گئے پی ٹی اے، ہاں دو اسکول آف تھاٹ ہے۔ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، اسکول آف تھاٹ کیا ہو رہا ہے، دو ڈرے ہونا چلو سیدھے ہو جاتے ہیں، اب سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اسکول آف تھاٹ تو یہ نا کہ میں آپ کی ایک بات سے ڈس ایگری کر رہا ہوں، نہیں، میں کھلی تو میں ڈوین بتا دوں۔ ایک افریدی گروپ ہے، وہ کہہ رہا ہے جی جناب ہمیں طاقتور سے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو میں یاد، انہوں نے موٹر وے بند کی ہوئی ہیں، اس نے کہا جی ایک فورس بنائیں گے رہائی کی، جب رہائی ہو جائے گی تو فورس چھوڑ دیں گے۔ تو ایک طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ ہمیں مزاحمت کرنی پڑے گی، نظر آنا پڑے گا، لڑنا پڑے گا، خان کو نکالنا پڑے گا زندہ رہنے کے لیے۔ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، وہ ہے نواز شریف اسکول آف تھاٹ۔ وہ اسکول آف تھاٹ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے کچھ لیں کچھ دیں۔ جس طرح نواز 3 دفعہ وزیر اعظم بن گیا، 2 دفعہ اس کا بھائی بن گیا، وہ کس پرنسپل سے بنا ہے کہ آپ نے طاقتور کے آگے کھڑا نہیں ہونا۔ اگر وہ آپ کو کہ چل کاکا بوری بسرا چک سعودی عرب چلا جا تو آپ چلے جائیں، جب کہ کاکا واپس آ جائے، کاکا واپس آ جائے۔ تو وہ اسکول آف تھاٹ جو ہے نا، اس میں آ رہا ہے گنڈا پور، اس میں آ رہے ہیں یہ لوگ آ رہے ہیں، فواد چودھری کا بھی نام آتا ہے اس میں۔ فواد چودھری بیچ میں آپ کو پتا شروع میں پریس کانفرنس انہوں نے بھی کی تھی، اس کے بعد پھر استحکام پاکستان، ابھی تھوڑے سے ادھر سے واپس آ گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست نہیں ہو سکتی، پاکستان میں آپ لوگوں کے ووٹ سے، پاپولیرٹی سے پاور نہیں لے سکتے، آپ کو پاور لینے کے لیے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ سے ملنا پڑے گا، اور اس کا چیمپئن نواز شریف ہے۔ اب یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک چیز یہ بھی تو ہر دفعہ ان کے ساتھ چیمپئن کر کے ڈیل کر کے آتے بھی ہیں، اور ہر دفعہ ان کے ساتھ لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں، میرا حال ہے کوئی ایک انسیڈنٹ بتائیں کہ نواز شریف اپنا ٹرنیور پورا کیا ہو۔ مگر نواز شریف بڑا سمجھدار ہے۔ دیکھو پہلے نواز شریف کی جب ٹیمپٹس ہوتی تھی نا، تو طاقتور کے پاس بے نظیر آپشن ہوتی تھی، اس کو وہ تو میں تو دو ہی وہ آپشن تھی نا، نواز شریف کو نکالتے تھے، بے نظیر کو نکالتے ہیں، نواز 3 دفعہ یہ کر چکے۔
پھر ہوا یہ کہ ان کو کسی تم جیسے سمجھدار آدمی نے سمجھایا کہ یار یہ تم کیوں بلیک میل ہوتے ہو, ایک کو پکڑتے ہو تو دوسرا آکڑ جاتا ہے. ان کا بڑا آسان فارمولا, یہ دونوں بڑے سیانے نکلے, یہ دونوں لندن چلے گئے بینڈ بائی بن کے, ان کو انگریزی کھیلتے ہیں, ہم معاہدہ جمہوریت کرتے ہیں, ہم اب نہ پاکستان میں کوئی آئین کے خلاف کام ہو گیا, چارٹر آف ڈیموکریسی جس کو نام دیا تالیاں لگی, مٹھائیاں کھا لی. اگلے نے کہا اچھا کاکا تم بہن بھائی بن گئے تو ہم تمہارا کزن بھی ڈھونڈ, عمران گیم میں آ گیا. اچھا اب عمران گیم میں آ گیا تو اس نے کہا دونوں چور ہیں, دونوں کرپٹ ہیں, صبح دوپہر شام ان کی کرپشن کی کہانیاں شروع ہو گئیں. عمران خان صاحب ہیرو بن گئے کہ میں تو سیدھا کر دوں گا. اب جب خان صاحب آ گئے, خان صاحب کے ساتھ جو ہوا, اب خان صاحب اس کھاتے میں آ گئے. سر ویسے ایک مزے کی بات ہے, آپ اس سے ایگری کریں یا اپنا سٹانس اس کے اوپر دیں کہ ہمارے جتنے بھی وزیر اعظم آئے ہیں ان کے اوپر کرپشن کے ایلیگیشن لگے ہیں, ان کو اس کو بیس بنا کے ان کو نکالا بھی گیا. عمران خان میں کرپشن کے ایلیگیشن نہیں کوئی پروف کر سکے ابھی تک. وہ تو عدالت نے کر دی, یہ تو نہ کو عدالتی طور میں قانونی بات کر رہا ہوں, میں اسپرچول یا پرسنل بات نہیں کرتا. آپ کی عدالت نے جس نے اس کو صادق الامین قرار دیا تھا, سپریم کورٹ نے اسی توشہ خانہ کے اوپر, اسی سسٹم نے اس کو کرمنل قرار سر توشہ خانہ کے اوپر پھر تو کراس دا بورڈ سب پہ جانا ہے. وہ تو پھر دیکھو چور وہ جو پکڑا جائے, سیدھی بات ہے. ٹھیک ہو گیا سر, میں آپ کے کہنے کا نہیں میرے ابھی وزیر اعظم کی بات ختم نہیں. یہ شاید انسانی تاریخ جو ماڈرن تاریخ ہے اس کا واحد ملک ہوگا. اس کے 25 یا 26 وزراء اعظم آ گئے. کتنے 25 یا 26, تمہیں تھوڑی انفارمیشن دے دو, تم سن کے حیران ہو کہ سب سے لانگسٹ ٹینیور پتہ ہے کس کا ہے؟ یوسف رضا گیلانی. لانگسٹ ٹائم جو ایک دفعہ پورا انہوں نے ٹائم پاکستان کی 47 14 اگست سے لے کے آج تک ایک پرائم منسٹر نہیں ہے, ناٹ اے سنگل ون پرائم منسٹر جو عوام کے ووٹ سے آیا ہے اور عوام کے ووٹ سے. بہت خطرناک بات ہے, میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں, انکلوڈنگ ذوالفقار علی بھٹو, انکلوڈنگ گیلانی, انکلوڈنگ نواز شریف, انکلوڈنگ اب یہ اللہ بتائے گا 5 سال پورے کرتا ہے کہ نہیں شہباز شریف, ابھی تک ایک پرائم منسٹر نہیں آ سکا. نہیں سر, جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا نا, ابھی تک کوئی ایک بھی پرائم منسٹر عوام کے ووٹوں سے نہ آیا ہے نہ عوام کے ووٹوں سے. اس سے زیادہ نہ اگلا سوال نہ اس پہ کرنا. ٹھیک, بڑا خطرناک اسٹیٹمنٹ ہے, اللہ میاں بچایا ہمیں.